السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری باتیں رملہ اور معاذ کے ساتھ۔ تو آج ہم نے کون سی کہانی سننی تھی؟ کون سی کہانی تھی؟ آدم علیہ السلام کی۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی آج رملہ اور معاذ کو سنانی تھی، اور اس سے جو سبق ملے گا وہ بھی آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا ہے اور رملہ معاذ کو بھی بتانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے یہ پہلے انسان تھے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو انسان آئے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ تو یہ ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتے بنے ہوئے تھے نا، فرشتے پہلے سے تھے اور جنات بھی تھے، شیطان بھی پہلے سے موجود۔ یہ شیطان جو تھا نا، ابلیس شیطان، یہ پہلے یہ جن تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جی، یہ فرشتہ تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا۔ جی، سجدہ نہیں کیا تھا، تو تب سے یہ شیطان بن گیا، تو لوگوں کو کہتا ہے اللہ کی عبادت مت کرو۔ تو ہوا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب، خلیفہ سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ میں اپنا نائب، یعنی کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں میری بات مانیں اور میرے احکامات، میری باتوں کو دنیا میں نافذ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا۔ تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں جا کے لڑائیاں کریں گے، فساد کریں گے۔ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا؟ اور تب تو انسان بنے بھی نہیں تھے۔ ہاں، وہ ایسے دیکھو فرشتوں کو پتہ ایسے چلا نا کہ اس سے پہلے جن تو بنے ہوئے تھے، انسان ہی تھے، جن تھے۔ تو جنات تو اتنے برے تھے، ہر وقت لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو مارنا، فساد۔ تو فرشتوں نے کہا جیسے جن ہیں ایسے انسان بھی ہوں گے، کیونکہ جن شیطان جو ہوگا پھر وہ لوگوں کو بولے گا تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو، تو وہ لوگ بھی اتنا وہ نہیں کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ان سے ایک 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، پہلے تو پوری 50 نمازیں ہوتی تھی۔ تو وہ ایسے تھا کہ دیکھو جنات، وہ فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تو ساری باتیں جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا معاذ؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت سارے نام سکھا دیے، بہت سارے نام۔ تو وہ مطلب ایسے ہر چیز کا نام بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، سب چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ فرشتوں کو تو ان چیزوں کے نام کا پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا ان کو ان چیزوں کا، اللہ نے ان کو بتایا بھی نہیں تھا نا۔ تو یہ صرف آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام، فرشتوں کو کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کے نام ہی نہیں آتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیں، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام صحیح سے بتا دیے۔ تو پھر اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا آپ جنت میں جائیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر پتہ ہے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، یہیں سے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا جو تھی نا، حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی، جو ہماری اب سب کی ماں ہے، یعنی سب کی جو ماں ہے، سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کو پیدا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور جنت میں رہیں۔ تو وہ دونوں جنت میں رہنے لگے، ہر چیز وہاں پہ تھی جنت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ لیکن ایک درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس نہیں جانا۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں کیوں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے تھے نا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ دیکھتے ہوں یہ میری بات سنتا ہے کہ نہیں۔ اور شیطان تو پہلے سے ہی آدم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، ابلیس سب سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے اور شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو اس سے اچھا ہوں اور یہ تو اتنا برا ہے، تو یعنی یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اتنا اعلیٰ ہوں اور میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نے کہا جاؤ اب تم نکل جاؤ اور اس کو قیامت کے دن تک اس کو
کیا کر دیا؟ برا کر دیا. لیکن اس نے کہا کہ میں انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو بری باتیں بتاؤں گا, ان کو نیکیوں سے روکوں گا, نماز پڑھنے نہیں دوں گا, اچھی باتیں کرنے سے روکوں گا. تو وہ آدم علیہ السلام کو تو دشمن تھا, تو جنت میں چلا گیا. اب ان کے دل میں ڈالا کہ یہ جو درخت ہے نا, یہ کھاؤ گے تو پھر آپ ہمیشہ اس میں رہو گے. اب آدم علیہ السلام نے کہا چلو کھا لیتے ہیں نا. ان کے دل میں شیطان نے بات ڈالی نا کہ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کھانا, لیکن وہ چلے گئے, انہوں نے اس درخت سے کھا لیا. وہ جو پھل تھا پتہ نہیں کیا, وہ کھا لیا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اب تم یہاں سے نکل جاؤ. ان کے کپڑے جنت کے پہنے ہوئے تھے, اللہ نے وہ جنت والے کپڑے بھی ان کے اتار دیے اور ان سے کہا جنت سے نکل جاؤ. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, رو رو کے دعا کر کے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. اللہ نے کہا آپ زمین میں چلے جاؤ, چونکہ اب جنت میں آپ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دی. یہ جو زمین بنی ہے ہماری نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین میں بھیجا. زمین میں آئے, یہاں پہ رہنے لگی. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر پتہ نہیں تو کیا دعا کی تھی. قرآن مجید میں بھی ہے وہ دعا, آپ کو آتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ والی دعا انہوں نے کی, تو یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا. تو پھر اللہ وہ اس دعا کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, یعنی ہم نے گناہ کیا, ہم نے وہ درخت کھایا. یہ کوئی بھی ظلم انسان کرے. ربنا ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنے آپ پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے, ہماری بخشش نہ کریں گے, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہیں کریں گے, لَنَكُونَنَّ, تو ہم ہو جائیں گے, مِنَ الْخَاسِرِينَ, نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو اللہ ہمیں معاف کر. اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ ہے, جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. اللہ سے معافی, اللہ معاف کرتے ہیں ہر بات کو, اور اللہ سے ہی معافی مانگنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا. پھر پتہ ہے آدم علیہ السلام 900 سال رہے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال. ہماری کتنی عمریں ہوتی ہے؟ 60 سال سے. اس وقت 900 سال عمر. اور پھر اتنے ان کے زیادہ لوگ بچے بھی ہوئے ان کے بہت زیادہ. آج یہ سب جو لوگ ہیں نا, یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جی ہاں نا, تو انہیں سے آگے بڑے. پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل. ان کا قصہ پھر آپ کو سنائیں گے اگلی قسط میں, ٹھیک ہے؟ ان کو جب قصہ تھا وہ کیسے ان کا قتل ہوا پہلے, یہ ساری بات انشاءاللہ آئندہ. تو آج آپ کو کیا سبق ملا؟ آج کے اس میں رملہ آپ بتا سکتی ہو کچھ؟ ہمیں کبھی بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے. ہمیں اللہ کی بات کو انکار نہیں کرنا چاہیے, اور شیطان کی باتوں میں پھنسنا نہیں چاہیے, اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ بات اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ. جیسے آدم علیہ السلام, ان سے غلطی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا یہ کہانی تھی. آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ کہانی میں ہم حابیل اور قابیل کا قصہ اور سنائیں گے. بہت خیال رکھنا کہ کبھی بھی آپ شیطان کی باتوں میں پھنس نہ جائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.